بلکہ امت مسلمہ کے عظیم شہید سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ انہی کے بارے میں عرض معروض کی جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ اپنے مال کو اپنا ہی مال سمجھتی ہے اور اپنی جان کو اپنی جان سمجھتی ہے کہ بھئی میں اپنے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، میری جان تو میری ہے، اور مال تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا تو میرا مال بھی میرا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری قومیں۔ لیکن مومنین جو ہے، جو مسلمان ہو گئے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، تو ان کا یہ کہنا ہے یا ان کا یہ عقیدہ ہے اور ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو اگر تم مومن ہو تو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ نے تم سے تمہارا مال لے لیا، اللہ نے تم سے تمہاری جان خرید لی اور بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ جنت دی۔ یعنی یہ سودا ہوا ہے اللہ کے اور آپ کے درمیان۔ اگر آپ مومن ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ خرید و فروخت بھی، آپ نے اپنی جان دے دی، اپنا مال دے دیا، اور اللہ نے آپ کو اس کے بدلے جنت دے دی، بیچ دیا ہم نے۔ بلکہ آگے اور بھی آتا ہے کہ پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر توریت میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی کیا، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اور یہ بڑا عظیم سودا ہے، اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ تو اب اگر آپ کی اور ہماری جان ہم نے اللہ کو بیچ دی، تب جو چیز بیچی وہ کس کی ہوئی؟ خریدنے والے کی۔ ہمارا مال ہم نے اللہ کو بیچ دیا تو جس نے خریدا اسی کا ہو گیا، تھا بھی اسی کا، لیکن کرم تو یہ ہے کہ خرید لیا۔ اور ہمارا کہ ہم کہاں گئے تھے جان خریدنے کے لیے اور بنانے کے لیے، اور کیا پیدا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ محبوب کی امت میں ہونے پر احسان یہ کیا کہ جان دی اور پھر خریدا بھی، مال دیا اور خریدا بھی، اور کیا کہ اس کے بدلے میں تمہیں، تو مال اور جان میری ہو گئی اور جنت تمہاری ہو گئی۔ تو اب جس کی ہو گئی جو چیز، تو پھر اس کو تو اس کے مطابق استعمال کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ جان ہم نے اللہ کو بیچ دی ہے اور یہ اللہ کی ہے یہ جان، اس لیے اب اللہ اس کو جہاں کہے گا وہیں استعمال کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جوئے میں استعمال مت کرنا، آپ نہیں کر سکتے اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو، کیونکہ اللہ نے خرید لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فجر میں اٹھنا تو آپ کو وہیں استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ کہیں گے یار سردی ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو تکلیف سے کیا غرض، یہ ہے تو اب اس کی نا، اب اس کو جو تکلیف پہنچے پہنچے، لیکن ہے تو اس کی خریدی ہوئی۔ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ نے جہاں اس جان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہمیں وہیں استعمال کرنا، اور اگر ہم مومن ہیں تو مال کو بھی جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا وہیں استعمال کرنا۔ اپنا مال شراب کے اڈوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال پٹاخوں میں خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال زنا کے اڈوں پہ خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال کسی پہ ظلم کرنے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، اپنا مال رشوت دینے لینے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے۔ اور اگر آپ اللہ کا نہیں سمجھتے تو پھر آپ مومن ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ کا سمجھتے ہیں
تو پھر وہیں اس کو استعمال کرنا پڑے گا جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دی۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ کا عقیدہ تھا اور وہ یہی کام کرتے تھے۔ اسی لیے جہاں جان خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے جان بھی دی، جہاں مال خرچ کرنے کی بات آئی انہوں نے مال بھی دیا۔ یہ جو اسلام کی دوسری جنگ ہے جسے جنگ احد کہتے ہیں، اس جنگ احد کے اندر مکے کے لوگ جو اسلام کے منکر تھے، اسلام کے دشمن تھے، 3000 لوگ لے کر کے آئے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ 3000 لوگ لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے وہ کم و بیش 900 تھی۔ ادھر 900 ہے کم و بیش اور ادھر 3000 ہے جنگ احد میں۔ اس جنگ کو جنگ احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ احد کے دامن میں لڑی گئی۔ مدینہ منورہ میں بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا، کئی کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ لڑی گئی۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنتی پہاڑ دیکھنا ہے تو احد کو دیکھو، کیونکہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی وہ پہاڑ بھی حضور سے محبت کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک پیغام ملا کہ اگر پتھر نبی سے پیار کر لے تو اللہ اس کو بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ حالانکہ جنت انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، پتھروں کے لیے پیدا نہیں کی گئی، لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کو محبوب سے پیار اتنا ہے کہ اگر پتھر بھی، پہاڑ بھی نبی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو بھی جنت عطا کر دے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جب پتھروں کو جنت مل رہی ہے ان کی محبت کی وجہ سے، اگر انسان محبت کر لے تو اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ اگر نبی سے انسان عشق کر لے، لیکن بات اتنی ہے ہم ساری زندگی عشق عشق کی، محبت کی بات کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے صرف باتیں کی ہیں۔ اگر سچی سچی بات دیکھیں تو ہم نے باتیں ہی کی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے باتیں کی ہیں؟ میں کہوں گا آسان سی بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں، اپنے سر نیچا کر کے سوچیں کہ ہم نے آج تک نبی پاک کے لیے کیا کیا، نبی رحمت کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، عشق کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ ہمیں سچا عشق دے۔ تو بہرحال کم و بیش 900 ایک طرف، 3000 کی تعداد دوسری طرف، اور وہ لوگ آ کر کے احد کے میدان میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم سب بھی احد کے لیے تیاری کرو۔ وہ وقت چونکہ ابھی مسلمانوں کو آئے ہوئے، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے ہوئے صرف 2 سال ہوئے تھے، بس زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے۔ اب بتاؤ جو گھر بار چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے، آل اولاد چھوڑ کر وطن سے بے وطن آئے تو ان کو کیپیبل ہونے میں، ان کو مضبوط ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ آسانی سے تو تھوڑی آدمی ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں رہ کر، کاروباروں میں رہ کر، ابھی چند مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا تھا اور ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے۔ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر چند مہینے کاروبار بند ہوا تو ابھی تک بھی لوگ سنبھل نہیں پائے ہیں، اس سے نکل نہیں پائے ہیں۔ تو جو بالکل دنیاوی اعتبار سے ایک دم زیرو ہو گئے ہو، نہ خود کا مکان ہے، نہ خود کا کاروبار ہے، نہ کچھ اور ہے، مکہ جیسا وطن چھوڑا، مدینہ شریف میں آئے، بدر میں پہلی جنگ لڑ لی اور اب دوسری جنگ پھر مسلط ہو گئی، تو اس وقت صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ لیکن یہی اللہ کے رسول کے صحابہ کی خصوصیت ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ رسول کے نام پہ کوئی بات کہی جائے تو ہم اس میں کیوں، اگرچہ، چنانچہ، کنتو، پرنتو سب کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عادت، مگر ایسا، لیکن ایسا، اگرچہ ایسا، کیونکہ ایسا، سب کر رہے ہیں۔ ہر فرقے کا آدمی کر رہا ہے، کیا سنی کیا غیر سنی، سب
حضور کا فرمان جیسے ایک عام بات آسانی سے سمجھنے والی، اللہ کے رسول نے فرمایا چہرے پہ داڑیاں رکھو، یہ تو سب مکتب فکر کے لیے ہر مسلمان کے لیے، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے نا، ارے حضرات ذرا سا کچھ کاروبار کرنا پڑتا ہے، آ گئی بات۔ نوجوانوں کو داڑھی رکھو، ارے حضرت ابھی میرا رشتہ نہیں ہوا، آ گئی بات۔ یہ فرق ہے۔ اور صحابہ کیا تھے؟ حضور نے بولا یہ کرو، لبیک یا رسول اللہ، اس میں پھر ان کا فائدہ ہو کہ نقصان ہو، لبیک یا رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو جس دور میں پیدا ہونے کے لائق تھا اللہ نے اس کو اسی دور میں پیدا کیا۔ کیونکہ جب آج رسول اللہ کے کہنے پہ سر نہیں جھکا رہے ہو، اگر حضور کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، حضور کہتے چلو عہد میں نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ تباہ برباد نہ ہو گئے ہوتے۔ آج مولوی صاحب کی بات نہیں مان رہے ہو تو ان کی بات نہ مان کر آپ کافر نہیں ہوتے، ان حضور کی بات کا انکار کر دیتے تو انجام کیا ہوتا؟ تو ہم میں اور صحابہ میں فرق ہے۔ دیکھو آج اگر کہا جائے نا رشوت مت لو، کہتے ہیں ہاں حضرت بات تو صحیح ہے لیکن آج کل ایمانداری کا دور نہیں ہے، پیش کر دیا اپنی طرف سے۔ سود مت کھاؤ، سود کے دھندے مت کرو، کہا نہیں وہ فلاں مفتی صاحب تو حلال کا فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ نے فلاں مفتی صاحب کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ آپ کا نظریہ تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور کے فرمان کے خلاف کتنے بھی بڑے مفتی، کتنے بھی بڑے مقرر، کتنے بھی بڑے عالم کی بات آ جائے ہم اس کو جوتے کی نوک پر رکھ دیں، کیونکہ ہم نے کلمہ مولوی صاحب کا نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ 3 طلاق دے دی ایک ساتھ دھڑا دھڑ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اب تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو گئی، لیکن ایک بیوی کی خاطر پھر کہتا ہے نہیں وہ فلاں مسلک کے لوگوں کے یہاں تو حلال ہے نا، لا کے رکھ رہا ہے۔ یعنی رسول اللہ کی بات کو کسی بھی طرح اگرچہ چنانچہ ایسا ویسا کر کے گھما پھرا کر کے عمل نہیں کرنا، اور یہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ۔ لیکن اب صحابہ کو دیکھ لو، ایک عورت کے لیے رسول اللہ کا فرمان چھوڑا، چند پیسوں کے لیے لوگوں نے، آج کل کے لوگوں نے رسول اللہ کا فرمان چھوڑا، ٹھیک، لیکن صحابہ کو دیکھو بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے لیکن حضور کا فرمان نہ چھوڑا، رسول اللہ کا فرمان نہ چھوڑا۔ دیکھیے ایک عورت کے لیے آج کا انسان پیسوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے، مکان کے لیے، دکان کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے صاف کر رہا ہے، حضور کا فرمان چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اب صحابہ کو دیکھو، اللہ کے رسول نے بلال حبشی سے کہا بلال جاؤ اور جا کر کے اعلان کرو مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ مکے کے منکرین اسلام، مکے کے دشمنان اسلام وہ احد کے میدان میں جمع ہو گئے، ہمیں آنکھیں دکھا رہے، ہمیں بھی جلدی سے نکلنا ہے اور احد کے میدان میں جانا ہے، اس لیے سونے والوں سے کہو سونے سے اٹھ جائیں، اور مصلی پہ رونے والوں سے کہو مصلی سے اٹھ جائیں، اور کاروبار کرنے والوں سے کہو کاروبار چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ کریں یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ جب بلال حبشی نے اعلان کیا، بازاروں میں اعلان کیا، دکانیں بند ہو گئی، لوگ دکانیں چھوڑ کے میدان میں پہنچے۔ حضرت بلال حبشی اعلان کرتے کرتے دوپہر سے شام ہوئی، شام سے رات ہوئی، جب رات ہوئی تو یہ بھی جنگ احد کی تاریخ کا خوبصورت منظر ہے کہ اسی دن ایک صحابی کی شادی ہوئی تھی، اور اس شادی کو آج پہلا ہی دن تھا، اور وہ اپنی شادی
शादी की खुशियां अपने हुजरे में मना रहे थे, लेकिन बिलाल हबशी की आवाज जब उनके कानों में पहुंची, वो अपनी बीवी से अलग हो गए और अलग होने के बाद उसी हालत में गुस्ल भी नहीं किया, तलवार ली और लेकर के मैदान की तरफ चल पड़े जान देने के लिए। ये नहीं कह रहे हजरत बिलाल आज तो शादी हुई है, चलो सुबह को आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, जंग पता नहीं कितने दिन तक चलेगी। ना ना, अल्लाह अकबर। वो कैसे उस शाकान रसूल थे कि पहली रात की दुल्हन को छोड़ा और गुस्ल भी नहीं किया। गुस्ल क्यों नहीं किया? गुस्ल तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? उनके इश्क को गवारा नहीं हुआ। जितनी देर में गुस्ल करूंगा उतनी देर में पहुंचने में ताखीर हो जाएगी। गुस्ल का जो होता है होता रहे, लेकिन महबूब के फरमान पर अमल करने में देर नहीं होना चाहिए। वो पहुंचे, ये वो सहाबा थे। याद रखना, आज मुसलमानों की जिल्लत, मुसलमानों की रुसवाई आज आप देखते नहीं। आज लोग कह रहे हैं मौलाना हमारे घरों से धुआं उठ रहा है, हमारे घरों में आग लग रही है, हमारे घरों को कुछ लोग जला रहे हैं, हमारी दुकानें जला रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हमारी दुकानों को तोड़ रहे हैं। मैं उनकी तारीफ नहीं करता जो जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारे घरों को, दुकानों को जो तोड़ रहे, किसी की भी दुकानें टूट रही है, मैं उन लोगों की, तोड़ने वालों की तारीफ नहीं करता, लेकिन मैं तो उन तोड़ने वालों को बस इतना कहता हूं, अच्छी तरह याद रखना जुल्म का अंजाम अच्छा नहीं है। अगर कोई किसी चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दे तो चिड़िया का घोंसला तोड़ने वाले का भी अल्लाह घर उजाड़ देता है। अच्छी तरह याद रखना, किसी पे जुल्म करोगे तो ज्यादा दिन तक तुम भी सुकून से नहीं रहोगे, तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हें भी बर्बाद कर दिया जाएगा। जुल्म करने वालों को ज्यादा दिन तक की मोहलत नहीं दी जाती। अल्लाह जब उन पर शिकंजा कसता है तो फिरौन जैसे जालिम को मेरे अल्लाह ने दरिया के अंदर गर्क कर दिया, नमरूद जैसे जालिम को मेरे अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से हलाक कर दिया, बुख्त नस्र को हलाक कर दिया, शद्दाद को अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने से पहले हलाक कर दिया, कारून को उसके खजाने समेत जो है जमीन के अंदर धंसा दिया। दुनिया के जालिम हुक्मरानों को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह सबका रब है, वो कादिर व क़य्यूम है। तुम उसके बंदों पे जुल्म करोगे, उसका बंदा चाहे किसी मजहब का हो, उसका बंदा चाहे किसी इलाके का हो, उसका बंदा चाहे किसी फिक्र ख्याल का हो, उसके जिस बंदे पे जुल्म होता है अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। अगर किसी का घर तोड़ रहे हो, दुकानें तोड़ रहे हो तो तैयार रहना, खुदा तुम्हारे घरों को भी वीरान कर देगा। कि चिड़िया का घोंसला तोड़ने पर भी फरमाया गया कि अगर तुम चिड़िया का घोंसला वीरान करोगे अल्लाह तुम्हारे घरों को वीरान कर देगा। तो मैं जालिमों का साथ नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात मुसलमानों से कहता हूं, आज तुम्हारे घर टूट रहे हैं, आज तुम्हारी दुकानें टूट रही हैं, आज तुम्हारे घरों को आग लग रही है, तो तुम्हें इतनी तकलीफ होती है। आप मुझे बताओ, क्या मुसलमानों ने सदियों से अल्लाह के घरों को वीरान नहीं किया? अगर मुसलमान अपने खुदा के घर को वीरान न करते तो आज मुसलमानों के साथ ये सुलूक न होता। सदियों से अल्लाह के घरों को हमने वीरान किया। मुसलमान जुमा के अलावा कितनी नमाजें पढ़ने आते हैं? अगर पूरी बस्ती में 5000 लोग होते हैं तो 500 लोग भी बस्ती के 5 वक्ता नहीं पढ़ते। 50 पढ़ ले तो बहुत है, 100 पढ़ ले तो बहुत है, सिर्फ जुमा जुमा पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह का घर वीरान किसने किया? आपका घर वीरान हो रहा है तो आपको तकलीफ है, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह का घर वीरान हुआ, आपने अल्लाह के घर को सदियों से वीरान किया, तो क्या अल्लाह ताला नाराज नहीं होता होगा? अल्लाह को अजियत नहीं पहुंचती होगी? मुसलमानों को अपने अमाल पर भी तवज्जो देना चाहिए। हर बात किसी के सर ले जाकर के जो थोप देते हैं ना हम, इससे हमें कभी निकलना चाहिए और कभी अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या करतूत कर रहे हैं। अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानों को लोगों पे यूं ही मुसल्लत नहीं करता। जब हम जालिम होते हैं तो हम पे जालिम हुक्मरान आते हैं। आप कहेंगे हमने क्या जुल्म किया? गुनाह से बड़ा जुल्म कोई है ही नहीं। जो गुनाह करता है वो अपने आप पे जुल्म करता है। सूद के धंधे आप करें, जुए के धंधे मुसलमान करे, शराब के धंधे मुसलमान करे, गांजा चरस मुसलमान बेचे, वीडियो मुसलमान चलाएं, फिल्में मुसलमान चलाएं, गेम के अड्डे मुसलमान चलाएं,
साली के साथ नाजायज ताल्लुकात मुसलमान लोग कायम करें। सब मुसलमान ऐसे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये हालात हैं। तलाक देने के बाद भी औरतों को घरों में रखे, मोहल्ले की औरतों को तक जो है वो लोग न छोड़े, उनको भी पाप की नजर से देखे। कहा एक दिन तो वो था कि अगर कोई काफिर सफर पे जा रहा होता तो वो अपनी बेटी को मुसलमान के घर में रख करके जाता कि ये मुसलमान है, ये कुछ नहीं कर सकेगा मेरी बेटी को, क्योंकि मुसलमानों की नजरों में तकद्दुस होता है, पाकीज़गी होती है, पासाई होती है। लेकिन आज लोगों की नजर से सालियां तक महफूज नहीं, भाभियां तक महफूज नहीं। जब ये सूरत हाल होगी तो क्या जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं होंगे?